أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کی یہ کانفرنس سیرت سید البشر کے عنوان سے معنون ہے اور جمعیت علماء اسلام تحصیل میاں چنو کے زیر تمام منعقد ہے، جس میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا علامہ راشد محمود سمرو صاحب چند ہی لمحوں بعد آپ ان کا دیدار کریں گے، اور جرنیل جمعیت جرنیل پنجاب حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، اور اس کے ساتھ تمام ضلع بھر سے اور ضلع کی چاروں تحصیلوں سے اور شہر میاں چنو اور دور دراز کے علاقوں سے جتنے بھی علماء کرام، حفاظ، قراء اور عام مسلمان تشریف لائے ہیں، ہم تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سردی میں آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہے، بس میں ایک ہی شعر آقا علیہ السلام کی شان میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا، تاکہ ہمارا جو وقت ہے وہ بھی ہمارے قائدین کو مل جائے اور ہمیں کچھ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے موقع مل جائے کہ ایک عربی شاعر 40,000 آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھتا ہے، اور اس نے جو آخری شعر لکھا اس کا اردو دان کسی نے ترجمہ کیا ہے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ اب بھی باقی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور میرے دوستو جب کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان ہوگا، ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت بھی سرداری ہوگی تو آمنہ کے لال کی ہوگی، سرداری ہوگی تو عبداللہ کے چند محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ کل قیامت کے دن تمام بنی آدم کی سرداری مجھے ملے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء اس میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعیت علماء اور اسلام کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو آخری بات عرض کرتا ہوں، آج ہم اگر سیاست میں کام نہیں کریں گے تو نہ ہمارا مسجد محفوظ رہے گی، نہ ہمارا مدرسہ محفوظ رہے گا، نہ خانقاہ محفوظ رہے گی، یا یہ دینی ماحول اور معاشرہ محفوظ رہے گا۔ اگر آپ مدرسے کو بچانا چاہتے ہیں تو علماء آپ کو سیاست میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ اگر مسجد کا تحفظ چاہتے ہیں آپ کو سیاست میں آنا ہوگا۔ اگر آپ خانقاہ کا تحفظ چاہتے ہیں آپ کو سیاست میں آنا ہوگا۔ جب تک آپ سیاست میں نہیں آئیں گے مسجد و مدرسے کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اگر آج یہ مسجد باقی ہے، آج یہ مدرسہ باقی ہے، آج پورے پاکستان میں خانقاہیں باقی ہے، تو اس کے پیچھے جمعیت علماء اسلام کی سیاسی قوت اور طاقت ہے جو پارلیمنٹ میں ان مساجد و مدارس اور خانقاہوں کا تحفظ کرتی ہے۔ تو جمعیت کا کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر